اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افضل ذکر اللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر، اللہ کا ذکر کرو ایمان والو اور کثرت کے ساتھ کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایسے ہزاروں لوگ ایسے دیکھے ہیں، بہت سارے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کے قلب پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ خود مانتے بھی ہیں کہ ہم نے اتنا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن جو آپ کا اپنا چینل ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ویڈیو پورا دیکھیے گا، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی انفارمیشن موجود ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے تو اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تھمبنیل دیکھ کے آپ اس ویڈیو میں آئے ہیں، اس چینل میں آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ویڈیو، آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ذکر، اللہ کا ذکر جب سب سے بڑی عبادت ہے تو وہ دل پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ لوگ ذکر قلبی بھی کر لیتے ہیں، ذکر خفی بھی کرتے ہیں، ذکر جہر بھی کرتے ہیں، سانسوں کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ذکر جلالی، ذکر جمالی، درود شریف کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ لیکن لوگ وہی پتھر کے پتھر، دل وہی سیاہ کیوں رہتے ہیں؟ اس کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ آخر ایسے لوگ کیوں نہیں ہدایت پاتے؟ تو اس کا سن لیجئے، میں آپ سب کو ایک ایسی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں جو سب کو معلوم تو ہے لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، لوگ اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کے ذکر کا اثر دل پہ صرف اور صرف اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ہم جو بھی ذکر، اذکار، وظیفہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم اپنا کوئی نہ کوئی کام نکلوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذکر کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا اور سب اسی پہ سب نے کیا ہوگا۔ میں تقریباً بات کر رہا ہوں میجورٹی کی کہ تقریباً سب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر روزی میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ ذکر کریں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صحت کے لیے مطلب کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم آیات، قرآنی آیات بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں اس چیز دل پہ اثر اس لیے نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی غرض ہو کر، کوئی نہ کوئی غرض رکھ کر، کوئی نہ کوئی اپنا کام آگے رکھ کر، اور پھر ہم نے ذکر اذکار کیے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی محبت میں، وہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کو جنت کی لالچ ہے یا دوزخ کا ڈر؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے نہ مجھے جنت کی لالچ، میں عبادت اس ہستی کی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہستی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہم بھی ذکر، اللہ کا ذکر اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہونا چاہیے، نہ کہ اللہ سے کوئی نہ کوئی آپ کو کام نکلوانا ہوتا ہے۔ اور تقریباً میں 99% کہہ رہا ہوں گے، 1-2% ہم نے نہیں دیکھے، بہت ایسے کم لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی جو خوشنفی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ کو پانے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے
کچھ ایسے بہت قلیل لوگ ہیں جو ذکر اذکار وظائف کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ چھپا ہوتا ہے۔ تو کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہونی چاہیے ہم سب کی کہ ہمیں اتنے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے، اور اتنی سچی محبت ہو جائے کہ ہم جب بھی ان کا نام لیں تو ہمارا نام دل سے نکلے، اور یہ دل جو ہے ہمارا قلب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سے منور ہو جائے، منیر ہو جائے، منیب ہو جائے، کیونکہ جتنا دل ہمارا روشن ہوگا اللہ کے حبیب کے لیے، اللہ کے لیے، اتنا ہمارے دل میں اللہ کا نور آئے گا۔ اور یہی اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی برکت ہے۔ اگر سچا ذکر ہوا، مقبول ذکر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ذکر ہوا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ذکر صرف کرنا بڑی بات نہیں، اس ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اصل تو یہ کام ہے کہ ہمارا ذکر مقبول ہو۔ جب مقبول ہو جائے ذکر تو ہمارا دل سلیم ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نور دل میں آ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا تو وہ ظلمات سے ہٹ جائیں گے، ان کے لیے ظلمات ختم ہو جائے گا، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، روشنی آ جائے گی، علم کی روشنی آئے گی، حقیقت کی روشنی آئے گی، معرفت کا نور آئے گا، سب چیزیں واضح سامنے آ جائے گی، اور اللہ سے دوستی ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی اللہ کے ساتھ آپ سوچیں دوستی ہو جائے تو اس سے بڑی تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے معاملات میں ہم وڈیروں سے دوستی رکھتے ہیں، ہم بڑے بڑے آدمیوں سے، جو بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں ان کی جا کے چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ ہماری ان کے ساتھ کوئی جان پہچان ہو جائے۔ دوستی تو دور کی بات، جان پہچان ہو جائے تاکہ ہمارے معاملات ہمارے دنیا کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ہم اپنے کام نکلوائیں۔ تو سوچئے، اس دنیا کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، اگر اس کے ساتھ کسی بندے کی دوستی ہو جائے، کسی انسان کی دوستی ہو جائے تو وہ تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اور جب انسان ولی اللہ بن گیا تو اس کے بعد اس کے سارے کام بن جاتے ہیں، اس کو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ذکر اس طرح کرنا ہے، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بنا کسی لالچ کے ایسا ذکر کریں کہ آپ کا دل منور ہو جائے، دل میں اللہ کا نور آ جائے، ظلمات سے دور ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا ولی بنا دے اور ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر دیں۔ اس سے بڑی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں یہ دعا کروں گا، ہم سب یہ دعا کریں مل کے کہ آج کے بعد کوشش یہ کریں گے جب بھی ذکر کے لیے بیٹھیں تو کوئی بھی لالچ نہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، صفاتی نام ہو، قرآنی آیات ہو، کچھ بھی ہو، صرف اس لیے کریں کہ ہمیں اللہ سے جو قرب، اللہ کے مقرب بندے ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ صرف یہ ایک لالچ ہونی چاہیے، اور یہ لالچ کر کے دیکھیں، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پلٹ کے جواب نہ آئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جو بھی سوال جواب ہو ضرور کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نگہبان۔